أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگ اور علماء کرام، میرے عزیز طلباء، مکتب کے بچے، طلباء کہنے سے بچے سمجھیں نا، اسی لیے مکتب کے بچے. اصل یہ پروگرام جو ہے مکتب کا ہے، اور جو مکتب پہ محنت ہوئی ہے، جو حضرات سال ہاں سال محنت کیے ہیں، وہ آپ اور ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بچے الحمدللہ کھانے کا سنت اور باقی جتنی سنن ہیں، جتنی دعائیں ہیں، کھانے کے بعد کی دعا، جنازے کی دعا، نماز کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، میں سارا پرچہ دیکھ رہا تھا ابھی. اور یہ بنیادی چیز ہے، ایک دم بنیادی چیز ہے. اس کو جتنا ٹھوس اور جتنا مضبوط کریں گے، آگے ہم جو ہے کام کرنے کو آسان ہوگا. پھر انشاءاللہ یہ بچے کے جب بڑے ہوں گے، کوئی علماء کا ہاتھ پکڑ لیں گے، کسی جماعت میں نکل جائیں گے، تو پھر وہ کام کرتے ہوئے نکل جائیں گے دین کا کام. اصل چیز ہے، ہم تو ان کیا کہتے ہیں علماء کرام کا شکر گزار ہیں جو مکتب پہ محنت کر رہے ہیں. اور ہماری رائے، ہمارا تو یہی پروگرام ہے کہ ہر محلے میں اور ہر مسجد میں ایک مکتب ہو، اور مکتب کا نظام ایسا، نہ کوئی سیکرٹری ہو، نہ کوئی محتمم ہو، نہ کوئی کیا کہتے ہیں خزانچی ہو، بلکہ کوئی ایک آدمی یا دو آدمی مل کے مکتب کو چلائیں. اس کا آسان طریقہ یہی ہے. ہمارے مسجد میں امام صاحب ہیں، الحمدللہ ان کی امامت کا جو ہے وظیفہ دیا جاتا ہے، جو صاحب حیثیت ہیں. اللہ نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے خاطر تھوڑی سی رقم 1000 روپیہ اگر دے دیں اس امام صاحب کو، 2 آدمی مل کے یا 3 آدمی مل کے 3000 اور اضافہ کر کے دے دیں، وہ مکتب آرام سے چلا لے گا انشاءاللہ. الگ سے کیا کہتے ہیں کسی مدارس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی انتظامیہ کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی اگر ارادہ کر لے کہ میرے محلے کے بچے دینی تعلیم اور ٹھوس دینی تعلیم حاصل کریں گے، وہ ساری چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں، ہماری کچھ بنیادی چیزیں یاد رکھے رہو جو ہمارے لیے ضروری ہے. جب ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سیدھے کان میں اذان دی جائے اور الٹے کان میں تکبیر. یہ بنیادی چیز ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اذان دیتے ہیں، ایک دم یہ ضروری ہے والدین کے اوپر، یہ ضروری ہے ذمہ دار کے اوپر کہ اس کے کان میں اذان دی جائے. اور الحمدللہ یہ سلسلہ ہے. آج بھی علماء کرام کو بلاتے ہیں، چاہے ہاسپٹل ہو، چاہے نرسنگ ہوم ہو، چاہے گھر پہ ہو، بلاتے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان دے دو. پھر جب بچہ تھوڑا سا اور 2-1 دن کا ہوتا ہے تو اس کو تہنیک کرتے ہیں.
تحریک کہتے ہیں یہ بھی ایک سنت ہے کہ تھوڑی سی میٹھی کسی بزرگ سے چبا کے اس کے حلق میں یہاں پر اوپر کی طرف داڑھ میں لگاتے ہیں، اس کہتے ہیں تحریک۔ پھر الحمدللہ 1 ہفتہ یا 21 دن 14 دن 21 دن ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم عقیقہ کرتے ہیں۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ انہی بنیادی چیز میں یہ ہے کہ مکتب کو لازم کرو، مکتب کو ضروری سمجھو، کہ آج کے بڑے بڑے طوفان جو ہیں اگر ان کی بنیادی چیزیں مضبوط ہو جائیں گی تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمارے بچے کو دین سے ہٹا نہیں سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا نہیں سکتا۔ وہی بچے، وہی فیملی، وہی خاندان جہاں کیا کہتے ہیں دینی تعلیم کمزور ہے، ان کی بنیادی چیزیں کمزور ہیں، جو قرآن سے محروم ہیں، نبی کے طریقے سے محروم ہیں، وہی اکھڑ جاتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہائر ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، ہمارا بچہ ڈاکٹر ہو، جہاں ہمارا بچہ ایک ڈاکٹر ہو وہیں دین کے بارے میں بھی اس کو کافی دینداری ہونی، معلومات ہونی چاہیے۔ انجینئر بھی ہو تو دین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں بھی وہ اتنی گہرائی اس کے اندر ہو۔ پھر دیکھو الحمدللہ آج پوری دنیا میں اور خصوصاً ہندوستان میں بہت ایسے ڈاکٹر انجینئر ملیں گے کہ ان کو بھی کافی ریسرچ ہے، کافی تجربہ ہے اور کافی معلومات ہے دین کا۔ میں ان طلباء عزیز بچوں کا شکر گزار ہوں جو مکتب میں محنت کر رہے ہیں آپ کے بچے کے ساتھ۔ جب ہمارے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کے جیل سے آئے، جب پہنچے بمبے تو کافی تعداد میں لوگ گئے ان سے ملاقات کے لیے کہ آپ تو ابھی مالٹے کے جیل میں کالا پانی میں اتنا دن جیل میں رہ کے آئے ہیں، ہمیں بتائیے کہ ہمارا ہندوستان کے اندر دین بچے گا کیسا، اسلام بچے گا کیسا، ہم کیسی زندگی گزاریں گے اور کیا ہوگا، کوئی الہی عمل بتلائیے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا تھا جاؤ اپنے گاؤں میں، محلے میں، قریے میں مکتب کو عام کر دو۔ یہ مکتب کو چھوٹا موٹا مت سمجھو، یہی تو اصل چیز ہیں ہمارے بچے۔ اور فرمایا جب مکتب کا تعلیم مضبوط ہوگا، یاد رکھے، اور ایک بات بتاتے چلوں آپ کو، جب ہمارا آخری وقت ہوگا، ہم جب نیزے کے حالت میں ہوں گے، پوری دنیا کی طاقت ایک طرف، میرا بیٹا اگر ڈاکٹر بھی رہے گا تو کہے گا نہیں اب باڈی جو ہے انجیکشن کو لیتا نہیں، دوائی نہیں لیتا۔ وہ تو اس وقت کا حالت تو پوچھو مرنے والے کو۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے موت کی تکلیف کو دور تو کیا تخفیف بھی نہیں کر سکتی، کم بھی نہیں کر سکتی دنیا کی طاقت۔ لیکن میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین اگر پڑھا جائے تو موت کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اب ہم سوچیں میرے 5 بچے ہیں، کسی کے 4 بچے ہیں، کسی کے 3 بچے ہیں، کسی کو سورہ یاسین یاد ہے؟ میرے سرانے کون پڑھے گا؟ اور فرمایا جس قبرستان میں ایک بار سورہ یاسین پڑھ دیا جائے تو 63 عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا دیتا ہے۔ کیا کیا ہم نے آخرت کے لیے؟ جب ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے محروم کیا، اور جو بچے اور جو علماء کرام، جو حفاظ کرام، جو معلم، جو امام، جو خطیب تمہارے بچوں کے اوپر محنت کر رہا ہے، اس کا شکر گزار بنو کہ وہ ہمارے بچوں کی زندگی دنیائی اور اخروی زندگی کو بنا رہا ہے۔ چنانچہ ہمارے بچوں کا خیال رکھو، ہمارے علماء کرام کا خیال رکھو جو تمہارے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں گا، آپ کو پورے ہندوستان کے اندر کتنی مساجد ہیں؟ الحمدللہ جو اذان کا وقت ہے بالکل اذان کے وقت بھی اذان ہوتی ہے، اور ایک دن اگر 5 منٹ 10 منٹ دیر ہو جائے اذان میں، ہر گھر سے آواز آئے گی کہ اذان، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی دن اذان چھوٹ جائے، جیسے مائک خراب ہو گیا، پورے محلے میں ارے آج تو ظہر کی اذان نہیں ہوئی، ارے مولوی صاحب سو گئے، ارے آج تو عصر کی اذان نہیں ہوئی، مولوی صاحب گھومنے چلے گئے۔ ارے 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 جو بالکل آپ کو ٹائم پہ اذان دے دے آپ کی مسجد میں، جو آپ کے محلے کی مسجد میں آواز کر دے اذان سے، جو ٹائم پہ آپ کو 2 رکعت نماز پڑھا دے۔ میں ابھی کہہ رہا تھا اپنے عزیز بچوں سے کہ جس نے عشاء کی نماز اس امت کو پڑھا دیا اور پھر صبح کی نماز پڑھا دیا، اگر پوری رات کو یہ بات کرتا ہے پھر بھی اس سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے سامنے اللہ کے بندوں کو جھکانا،
اور تمہارے مینارے سے اس آواز کو نکالنا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. دعا کر دو ان طلباء کے لیے، دعا کر دو ان حفاظوں کے لیے، دعا کر دو ان ائمہ کے لیے. اللہ ان کو خوشحال بنا دے، اللہ ان کو دولت سے نواز دے، اور اللہ تم کی صلاحیت سے نواز دے. میں تو روزانہ ان دعاؤں کرتا ہوں ان علماء کے لیے جو آج بہت کم تنخواہ کے اندر اللہ اس کے رسول کے دین کو باقی رکھا ہے. کوئی تنخواہ نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، میں بیان نہیں کر سکتا. میاں ایک مزدور اگر ہمارے سامنے آتا ہے شام کو 500 روپے لے کے نکلتا ہے، 400 روپے لے کے نکلتا ہے. اگر 500 کے حساب سے ہم کریں گے تو 15,000 ہے، اگر 400 کے حساب سے کریں گے 12,000 ہے. ہمارے امام کا مؤذن کا تنخواہ ہے کیا بھائی؟ پھر بھی کہتا ہوں صبر سے کام لو، موت تو سب کو آئے گی، آخرت بنا رہے ہیں آپ. اس امت کو سنبھال لو، اس امت کے مساجد کو سنبھال لو، اس امت کے محلے کو سنبھال لو، اس امت کے نونہال بچوں کو سنبھال لو، ورنہ یہ بکھر جائیں گے، نکل جائیں گے ہاتھ سے، دین سے محروم ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے. اور ہمارے اکابر یاد رکھو اگر اخلاص کی چیز ہے تو انشاءاللہ ہمارے بعد بھی کوئی بھی ہمارے کام کو آگے لے جائے گا. آج ایک چھوٹا سا مجمع ہے، بہت چھوٹا سا مجمع ہے ماشاءاللہ. اللہ اس مجمع کو قبول کرے گا، ان کی محنت کو قبول کرے گا. آئندہ دیکھیں گے یہ آج بڑی تعداد میں ہو. اخلاص چاہیے، محنت چاہیے، دھن چاہیے، لگن چاہیے، تڑپ چاہیے. پھر دیکھو ہمارا کام کامیاب ہوتا کہ نہیں ہوتا. یہ مثال ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک ہمارے پاس ہزاروں کروڑوں مثال ہے. جس لائن میں بھی ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دھن لے کے چلے. 63 سال کی زندگی میں وہ کام کر کے چلے گئے جو پہلے کے انبیاء 500 سال، 100 سال، 150 سال جو ہے عمر لے کے آئے، 1000 سال عمر لے کے آئے، وہ ایسے بھی کام نہیں کر پائے. 63 سال کے اندر اللہ کے نبی وہ کام کر کے نکل گئے. مورخ تاریخ لکھنے والے بھی اپنے قلم کو زبان پہ دبا دیا. اور پھر اس کے بعد ان کے اخلاص کے اوپر، ان کے تڑپ کے اوپر اور ان کی محنت کے اوپر اور ساری چیزیں ان کے اندر تھی، اس کو دیکھتے ہوئے اللہ نے صحابہ کو کھڑا کر دیا. ابوبکر صدیق کی شکل میں آئے، حضرت عمر کی شکل میں آئے، حضرت عثمان کی شکل میں آئے، حضرت علی کی شکل میں آئے. اور ایک کام کو صحابہ اتنا اچھے انداز سے لیا کہ ہندوستان کے سرزمین میں آج اگر ہمارے شکل میں داڑھی ہے، ٹوپی ہے، تو انہی کی محنت ہے، صحابہ کی محنت ہے. پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، پھر علماء کرام اس کام کو سنبھال لیا، اس کو علماء کو. اور یاد رکھو پوری دنیا کے اندر یہ پہلا ملک ہے جہاں شرک بھرا ہوا ہے، اور شرک اور مشرک اور اسلام، شرک اور اسلام، مشرک اور مسلمان میں وہ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. ایسے جگہ پہ، اس سرزمین پہ اگر ہمارے علماء ہماری ان امت کے کیا کہتے ہیں نونہال کو اور امت کو دین پہ کھڑا کیا، جو اپنی شکل بدل دیے اور داڑھی شکل پہ آگے، سر پہ ٹوپی آگے، ہمارے علماء کی محنت ہے. اللہ ان کو آخرت میں ان کے درجات کو دے کیا کرنے بلند فرمائے گا. کیا سوچتے ہیں آپ؟ ہر چیز، ایک گھر میں اسلام پل رہا ہے، ایک گھر میں کفر پل رہا ہے. تو یہ ساری محنت جو ہے بھائیو اور دوستو ان علماء کرام کی ہے، اور تھوڑی سی تنخواہ میں آج بھی کام کر رہے ہیں. تنخواہ تو کہنا ہی بول رہے ہیں، کیا تنخواہ بتاؤں گا ان کا، سبھی معلوم ہے آپ کو. ابھی میں ایک جگہ کہہ رہا تھا، ایک کوئی بڑے آدمی تھے بیچارے، انہوں نے امام صاحب سے آ کے کہا کہ امام صاحب دعا کر دیجئے میرے بچے کی نوکری لگنے والی ہے اور اچھے تنخواہ میں نوکری لگ جائے. امام صاحب نے دعا کیا اللہ اس کے بچے کو ایسی نوکری دے دے جتنی تنخواہ میری ہے وہی اس کی دے دے. ایسے کیا دعا کر رہے ہو؟ ارے ہماری تنخواہ آپ کو پسند نہیں ہے، تنخواہ مقرر کرنے والے ہی آپ ہیں. بھائیو دوستو، تو اس وقت جو ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہمارے بچے پیٹی کچاری ہونے سے نہیں ہوگا، یہ تو محنت کر رہے ہیں، ان کی عمر ہے کہ بیچارے جوڑ لیا آپ کو، مجھ کو بھی بلا لیے اور بڑے بڑے علماء کرام کو بلا لیے، تو سب مل کے اللہ کے رسی کو، اللہ کے دین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوط سے تھاما.
خالی ہمارے چلانے سے یعنی کہ محنت سے نہیں، آپ لوگوں کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا۔ اگر رسول اللہ سے محبت ہے، اگر صحابہ سے محبت ہے، اگر کیا کہتے ہیں اکابر علماء دیوبند سے محبت ہے، یاد رکھو آپ کو بھی سامنے آنا پڑے گا، آپ کو بھی جگر کھولنا پڑے گا، آپ کو بھی ہاتھ سے محنت کرنی پڑے گی، آپ کو کھل کے مدد کرنی پڑے گی، پھر انشاءاللہ آپ کے گھر میں نہیں آپ کے محلے میں دین قائم ہوگا۔ کنجوسی سے کام نہیں ہوگا بھائی، سب چیز میرا، کیسے کام چلے گا؟ ابھی کوئی مسجد والے آ جائیں، مدرسے والے آ جائیں تو آ گئے، کیا کریں گے بیچارے؟ کہاں جائیں گے؟ اگر تمہارے پاس نہیں آئے گا اور کہاں جائیں گے؟ اور کہہ دو کہیں ایک زمین مل رہی ہے تو الحمدللہ کئی لاکھ ہو جائے، آگے بڑھ کے ہم لے لیں گے۔ رسول اللہ کے دین کو کیسے بچایا جائے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ یاد ہو کہ کتنی بڑی نعمت ہے، ان نعمتوں کو بچا کے رکھو۔ یہ دین کیسے بچے گا؟ ہمارا حال یہ ہے کہ گھر میں سب کیا ملیں گے؟ پورے کے پورے، پورا مجمع نہیں، پورا خاندان، پورا محلہ اللہ کے رسی کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامو۔ اگر آج بیٹا نماز پڑھ رہا ہے تو باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں تو باپ ماں نہیں پڑھ رہے ہیں، سب ملنا پڑے گا، سبوں کو مل کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تمام کے تمام اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامو، پھر تمہارا گھر کامیاب ہوگا، پھر تمہارا محلہ کامیاب ہوگا، پھر تمہاری مسجد آباد ہوگی، پھر تمہارا مکتب آباد ہوگا، پھر تمہارے بچے آباد ہوں گے، اور تمہارے یہاں سے قال اللہ قال رسول کی آواز نکلے گی۔ ہر مربی، ہر ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ چوکنا ہو جائے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے پیچھے کتنی سازشیں ہیں دین سے ہٹانے کے لیے، قرآن سے ہٹانے کے لیے 24 گھنٹہ ہمارے پیچھے سازش چل رہی ہے۔ ہم یہ ہے کہ سوئے بیچارے تھوڑے موڑے طلبہ کو لے کے جو ہے ہم لوگ چل رہے ہیں اڑیسہ میں۔ آپ لوگوں کی ضرورت ہے، آپ تھوڑا سا بیدار ہوئیے، چوکنا ہوئیے، اپنی مسجد کو آباد کیجئے، اپنے مکتب کو آباد کیجئے، اپنے مسجد کے امام کا خیال کیجئے، اپنے مسجد کے مؤذن کا خیال کیجئے، اپنے مکتب کے مدارس کا خیال کیجئے۔ سمجھتے ہو؟ ان کا خیال کون کرے گا؟ ان کا خیال کون کرے گا؟ بتاؤ، وہ جگہ بتاؤ۔ خالص آج تک ہندوستان کے سرزمین میں جتنے لاکھوں مدارس چل رہے ہیں خالص مسلمانوں کے پیسے سے چل رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا ہم سرکاری چندہ بھی نہیں لیتے، آپ کے مسجد میں لیتے ہیں؟ کوئی نہیں لیتا۔ آپ کو معلوم ہوگا کسی اور کا چندہ ہم نہیں لیتے، غریب سے غریب مسلمان دے دے اس کے پیسے کو ہم سینے میں لگا لیتے ہیں۔ ان مسلمان کے پیسے سے جب ایک ادارہ چل رہا ہے تو ان مسلمانوں کے جو صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں، ان کو چاہیے تھوڑا بیدار ہو، ان کی بیداری کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو اصل آیا تھا مہمان خصوصی کا بیان سننے کے لیے، یہ سب ہمارے عزیز ہیں، بچے ہیں، بیٹھا دیے، لیکن یہی کہوں گا میں کہ آپ میرے بچوں کا خیال رکھو، آپ اپنے امام کا خیال رکھو، آپ اپنے مؤذن کا خیال رکھو، میرے ان بچوں کا خیال رکھو۔ آج ہم مکتب میں ہم محنت کرتے ہیں، حافظ قرآن بناتے ہیں، کل ہمارا بچہ نکل کے جا کے ہوٹل میں کھڑا ہو جاتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، حافظ قرآن ہوٹل میں کھڑا ہے۔ آج ہمارا بچہ گیرج میں کھڑا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، گیرج میں کھڑا ہوا، ٹائر کے دکان پہ کھڑا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ جو ہماری قوم جو ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتی، ورنہ یہ حافظ قرآن یہ ہمارے ہاتھ سے نکل کے کسی ہوٹل پہ نہیں جاتا، یہ حافظ قرآن ہمارے ہاتھ سے نکل کے کسی گیرج میں نہیں جاتا، یہ حافظ قرآن ہمارے سے نکل کے کسی فریج اور اے سی کے کام میں نہیں جاتا۔ ارے ہم اسی لیے پڑھائے تھے کہ قرآن کو تو آگے لے جا۔ ارے جبرائیل کے سینے سے نکلتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو پار کرتے ہوئے، صحابہ لاکھوں صحابہ کے سینے کو پار کرتے ہوئے آج وہ قرآن آپ کے سامنے ویسی ہے۔ اور یاد کرو اگر مسلمانوں، اگر
اگر کہوں گا بھی اس میں ایسے ایسے حافظ قرآن ہیں جو ایک ساتھ کھڑے ہو کے 5-10 پارہ سنا دیں گے آپ کو بھی ترتیب. یہ قرآن کا معجزہ ہے. آپ ہماری غربت کا حالت مت دیکھو، مالداروں ہمارا مذاق مت اڑاؤ. آج ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. ان سے پوچھو، وہ کاشتکار سے پوچھو، جب اس کا دھان کاٹنے کا وقت ہوتا ہے، اگر طوفان آ جائے، باڑھ آ جائے، نقصان ہو جائے تو اس کو کیا گزرتا ہوگا. ایسے ہی ہم مدرسے والوں کے ساتھ جب ہمارا بچہ ہم اس کو پگڑی باندھتے ہیں، حافظ قرآن بناتے ہیں، ممبر پہ محراب پہ کھڑا کرتے ہیں. وہ ایک دن تو ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے اس کو ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با پڑھایا تھا. پھر اسی بچے کو، ایک کتنے بچے یہیں پہ ہیں میرے سامنے جن کو میں نے پڑھایا تھا اور میں لے کے محراب پہ کھڑا کیا، اور پھر ان کے پیچھے میں کہتا ہوں اقتدیت بہذا الامام، یہ میرا بچہ اور میں پڑھایا ہوں، آج میرا امام بن کے کھڑا ہوتا ہے. میں اللہ کے سامنے کہتا ہوں یا اللہ اس بچے کو قبول کر لے. اقتدیت بہذا الامام، میں وہاں نہیں دیکھتا یہ میرا بچہ ہے، آج وہ میرا امام ہے، کل میرا کیا کہتے ہیں محافظ بنے گا، کل میری جنازے کی نماز پڑھائے گا اور اللہ کے سامنے میری مغفرت کرے گا. میں تو یہ امید رکھتا ہوں ان سے. اور پھر اتنا ہونے کے بعد جیسے کسان کا اجڑ جاتا ہے چاس، طوفان آ گیا، بارش آ گئی، سیلاب آ گیا تو کسان سر پہ ہاتھ دے کے بیٹھ جاتا ہے، ہو گیا. ہمارے ساتھ ایسی ہوتا ہے جب ہمارے عزیز بچے پورے حافظ قرآن بننے کے بعد ہوٹل میں چل جائے، کیا گزرتا ہوگا ہمیں، کیا گزرتا ہوگا ہمیں بتائیے. اگر گیریج میں چل جاتے، خبر آتی ہے کہاں ہے حضرت حیدرآباد میں ہوٹل، کیسا لگتا ہوگا مجھے. سب گزر رہا ہے ہمارے ساتھ. کہاں کمی رہی، کہاں خامی رہی، کس چیز نے اتنا مجبور کر دیا، کیوں اتنا مجبور ہو گئے. بھائیو دوستو تھوڑا سا رحم کرو. مسجد کے امام کے اوپر، مکتب کے مدرس کے اوپر، مسجد کے مؤذن کے اوپر جو کام ہم سے نہیں ہو سکتا وہ کرتے ہیں بیچارے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.